الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. صدر باوقار گرامی قدر علماء کرام، مسابقے میں شرکت کے امیدوار طلباء اور طالبات و دیگر حاضرین و سامعین، آج کا یہ پروگرام اپنی کمیت اور اپنی مقدار کے اعتبار سے گرچہ بڑا ہی مختصر اور چھوٹا سا محسوس ہو رہا ہو، مگر اپنی افادیت، اپنی اہمیت، جامعیت کے اعتبار سے اپنی نوعیت کا منفرد اور کافی مفید پروگرام ہے، اس لیے کہ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف دفاع سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن کا دفاع کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن پر جو گرد و غبار ڈالنے کی دوسری صدی ہجری سے لے کر کے موجودہ زمانے تک کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے، ان تمام گرد و غبار کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے، ان تمام گرد و غبار کو ٹالنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے یہ موضوع حجیت حدیث اور فتنہ انکار حدیث ایک کافی حساس اور کافی نازک موضوع ہے۔ حضرات گرامی، سنت سے انحراف اور انکار کی تاریخ کافی قدیم اور کافی پرانی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے، ان تمام فرقوں میں ایک چیز مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام کے تمام فرقے سنت سے دور، سنت سے بیزار، فہم سلف سے محروم اور عقل پرستی، تعقل پسندی، تجدد پسندی کے چکر میں، منطق اور فلسفہ کے چکر میں سنت کا کلی یا جزوی انکار ان فرقوں کی علامت اور نشانی بن گئی۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر بعض لوگوں نے جہاں سنت کا کلی طور سے انکار کیا، وہیں پر بعض فرقوں نے اور بعض لوگوں نے، بعض مزعوم مفکرین نے، بعض مزعوم دانشوروں نے صرف اور صرف ان احادیث کو ٹارگٹ اور ہدف تنقید بنایا جو احادیث ان کی عقلی اڑان اور تکمیل خواہشات کی راہ میں روڑا، قادح اور رکاوٹ بن رہی تھیں۔ حتیٰ کہ بخاری کی احادیث، صحیح مسلم کی احادیث پر بھی ان لوگوں نے تشکیک اور اعتراض کا کام کیا۔ حضرات گرامی، آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے، جہاں سنت کا انکار کیا گیا، جہاں سنت کا کلی انکار ہے، جزوی انکار ہے، اسی طریقے سے استخفاف اور تشکیک کا مسئلہ بھی سنت کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور سب سے پہلے عبداللہ بن سبا یہودی، سوسن نصرانی،
ابراہیم نزال معتزلی، بشر المریسی، جہم بن صفوان جیسے باطل مفکرین نے، جیسے گمراہ لوگوں نے سب سے پہلے سنت کے اندر شک شکوک اور شبہات کو ڈالنے کی کوشش کی گئے اور سنت کی اہمیت کو لوگوں کے یہاں سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرات گرامی، انکار سنت دراصل انکار رسالت ہے، اور اگر مزید غور و تدبر سے کام لیا جائے تو ایسی صورت میں انکار سنت انکار شریعت ہے، کیونکہ حدیث کا مقام و مرتبہ شریعت سازی میں، اصول شریعت میں، شریعت کو بنانے میں، شریعت کے اوامر و نواہی میں، شریعت کے جملہ احکام میں حدیث کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو بے عینی قرآن کریم کا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث کے درمیان ذرہ برابر تقدیم و تاخیر نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں میں حجیت کے اعتبار سے، دلائل کو اخذ کرنے کے اعتبار سے، مسائل کے مستنبط کرنے کے اعتبار سے اور مسائل کو استدلال کرنے کے اعتبار سے دونوں کے درمیان مکمل یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ کے اندر ایک مکمل باب قائم کیا ہے کہ باب ما جاء فی التسویہ بین حکم کتاب اللہ و حکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل و لزوم التکلیف، یعنی چاہے کوئی حکم حدیث رسول سے ثابت ہو، چاہے کوئی حکم قرآن سے ثابت ہو، حکم کے باب میں، حجیت کے باب میں دونوں یکساں اور برابر ہیں، دونوں میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، رسول جس سے تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ عزیزان گرامی، اس قرآن کریم کی یہ تعبیر بڑی عجیب و غریب تعبیر ہے، اور آپ کو حیرانی ہوگی اس مختصر سی آیت کو لے کر کے منکرین حدیث نے اپنی دلیل کو سمجھ لیا اور یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن کی حجیت صرف آپ کے زمانے تک محدود ہے، نبی کے انتقال کے بعد سنت کسی کام کی نہیں، سنت ابس اور بیکار ہے، حدیث کی کوئی ویلو نہیں، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں۔ القرآن هو الوحدہ، الاسلام هو القرآن وحدہ کا نعرہ دیا گیا کہ قرآن کی پورا کا پورا اسلام ہے، قرآن کی پورا کا پورا دین ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ ذرا سا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کی حیثیت کو اس آیت کریمہ کے اندر کس قدر بیان کیا ہے، نبی کے فرمودات، نبی کے ارشادات اور نبی کے اقوال و افعال اور تقریرات کو اللہ رب العالمین نے کتنی زیادہ اہمیت دیا۔ ہماری اور آپ کی عقلیں کہتی ہے، عربی تعبیرات کے اعتبار سے ہمارا فہم اور آپ کا فہم، علماء کا فہم یہ کہتا ہے کہ نہا، جب اللہ رب العالمین نے لفظ نہا استعمال کیا ہے، نہا کے مقابلے میں امرا ہونا چاہیے تھا، یعنی وما امرکم الرسول وما امرکم الرسول فانتہوا بہ، رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے اس سے باز آ جاؤ، یا پھر یہ کہنا چاہیے تھا جب اللہ رب العالمین نے لفظ اتاکم استعمال کیا ہے تو اس کے مقابلے میں منعکم آنا چاہیے، رسول تمہیں جو دے اور جس سے منع کرے، یعنی لفظ منع عطا کے مقابلے میں لانا چاہیے تھا، یہ ہماری اور آپ کی تعبیر کہتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر سنت کی حجیت کو بیان کیا ہے، رسول کی رسالت کی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے پلیٹ فارم سے جو کچھ دیں گے اس کا تسلیم کرنا ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، نہ ماننے کی صورت میں اس کے ایمان کی نفی۔ آیت کریمہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت تسلیما کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایسے شخص کے ایمان کی نفی کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعبیر کچھ اور ہے لیکن کافی باریک نقطہ
نقطہ مخفی اور مضمر ہے، وہ نقطہ یہ ہے، اگر اللہ رب العالمین لفظ امرا استعمال کرتا کہ وما امرکم الرسول فانتخوا بہ، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، یا رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اسے تسلیم کر لو، اگر اللہ رب العالمین لفظ امرا استعمال کرتا تو بہت بڑا اعتراض آتا، اس لیے کہ لفظ امرا کے اندر صرف قول داخل ہوتا ہے، فعل داخل نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے امرا کے بجائے اتاکم کا لفظ استعمال کیا، اور نہا کا کہ کوئی فعلی تعبیر نہیں ہوا کرتی گئے، جب بھی کوئی چیز منع کی جاتی گئے تو زبان سے منع کی جاتی گئے، اس لیے ممانعت کا تعلق، نواہی کا تعلق اسے لفظ سے ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے لفظ عطا استعمال کر کے آپ کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر کو ثابت کر دیا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول، اپنے فعل، اپنی تقریرات تمام کی تمام چیزوں میں واجب ہے اور آپ کو مطاع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں بیان کرتے، نبی جو بھی بولتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، رسالت کے پلیٹ فارم سے نبی کی ساری بات صادق اور سچی ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان رسالت سے امت میں واقع ہونے والے تمام فرقوں کی نشاندہی کیا اور تمام فتنوں سے امت کو آگاہ کیا اور تمام فتنوں سے امت کو خبردار کیا۔ انہی تمام فتنوں میں ایک کافی عظیم خطرناک فتنہ انکار حدیث کا بھی فتنہ ہے، اور اس فتنے کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، اور ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی ارکتہ یاتیہ امر مما امرت به او نهیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ آپ نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ کسی چارپائی پر، کسی ٹیک لگانے والی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہو اور میرے پاس اس کی کوئی اس کے پاس میری کوئی حدیث، میری کوئی سنت، میرا کوئی حکم، میری کوئی منع کردہ چیز پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو کتاب اللہ کے اندر پائیں گے۔ اس سلسلے میں صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بڑی سچائی کے ساتھ چیز کو بیان کیا، تجربے کی روشنی میں، عینی مشاہدے کی روشنی میں بیان کیا، کہا کہ سب سے پہلے بر صغیر کے اندر اگر یہ فتنہ آیا تو سر سید سے ہوتے ہوئے عبداللہ چکڑالوی کے ہاں آیا، اور عبداللہ چکڑالوی جب اپنی کرسی پر براجمان تھا، جلوہ افروز تھا، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا، لوگ اس کے سامنے نبی کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں، نبی کی سنت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کہتا ہے لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، تم بکتے رہو حدیث رسول کو، تم سناتے رہو سنت رسول کو، لیکن میں سنت رسول کا ماننے والا نہیں، حدیث رسول کو تسلیم کرنے والا نہیں، کتاب اللہ کے اندر جو ہوگا وہی قابل تسلیم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی 100% سچ ثابت ہوئی۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے دوسری روایت مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مجھے قرآن بھی دیا گیا، قرآن جیسی ایک کتاب اور دی گئی، ایک چیز اور دی گئی جو وحی غیر مطلوع کی شکل میں ہے، ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا الا یوشک رجل شبعان علی ارکتہ یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فحلوا فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما حرم اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے، پھر آپ نے فرمایا قریب ہے ایک کافی خوشحال شخص، آسودہ شخص، بدمست شخص، یعنی اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں سے اسے محظوظ کیا ہوگا،
اور کافی خوشحال ہو کر کے اپنی چارپائی پر اپنے ٹیک لگانے والی چیز پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے گا اور کہے گا الا یشک رجل شبعان علی ارکته یقول علیکم بهذا القرآن. اے میرے ماننے والے، اے میرے متبعین، اے میرے معتقدین، اے میرے چاہنے والوں، اس قرآن کی بات کا مانو، بس اس قرآن کے پیچھے دوڑو. قرآن کے اندر جو چیز حلال ہے اسی کو تسلیم کرو، قرآن کے اندر جو چیز حرام ہے اسی کو تسلیم کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا الا وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ. رسول جسے حرام قرار دے دے گویا کہ اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے. اور اسی طریقے کی تیسری روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لعل احدکم یاتیہ حدیث من حدیثی وہو متکئون فیقول دعونا من هذا. میرے پاس اس کی حدیث پہنچتی ہے، کہتا چھوڑو ان ساری احادیث کو اور ہمارے سامنے صرف کتاب اللہ کافی ہے. عزیزان گرامی، یہ تین حدیثیں اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اور آپ کی پیشین گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی. اور دوسری صدی ہجری سے لے کر کے عزیزان گرامی آج تک یہ فتنہ بڑے زور و شور کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے. آپ کو حیرانی ہوگی ایسے ایسے لوگ اس فتنے کی زد میں آئیں گے جو بڑی ٹوپیاں والے ہیں، بڑے جبے دستار والے ہیں، قوم کے مسیح ہیں، قوم کے ہمدرد اپنے آپ کو ثابت کیا. ان کے بعض دنیاوی کارناموں کو دیکھ کر کے بعض لوگوں نے جنت کی سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا ہے. لیکن ہمارا منہج سلف کا منہج ہے، ہمارا منہج اہل حدیث کا منہج ہے، ہمارا ہم سلفی ہیں. اور ہماری کسوٹی پر اور منہج سلف پر، سلف کے منہج پر جو کھرا اترے گا اہلاً و سہلاً اس کا خیر مقدم ہوگا، اس کا استقبال ہوگا. لیکن منہج سلف سے ہٹ کر کے جب بھی کوئی گفتگو ہوگی، تنقید ہوگی، تردید ہوگی، آپ کی خبر لی جائے گی اور آپ کو متنبہ کیا جائے گا، خبردار کیا جائے گا. عزیزان گرامی اور تھوڑا سا آگے آئیے، آپ سے وقت مانگتا ہوں اس لیے موضوع کافی تفصیل ہے، موضوع کافی تفصیل ہے. جب تک اس موضوع کے ما لہ و ما علیہ کو نہیں سمجھیں گے، تمام رد و قبول کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس موضوع کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز رہیں گے. عزیزان گرامی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی. اور اسی طریقے سے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کہ آپ نے فرمایا تھا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. اس کے بعد کہا وَإِنْ أَبْتَنْ حَبْشِيًّا، لوگوں ہر حال میں تمہیں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے. امیر چاہے حبشی ہو، چاہے کالا ہو، چاہے کن کٹا ہو، چاہے ہاتھ کٹا ہوا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، ہر حالت میں اپنے امیر کی اتباع تم کو کرنی ہی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لوگوں میرے بعد تم لوگ جیو گے، میرے بعد جتنے لوگ آئیں گے زندگی گزاریں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، بہت سارے فتنے آئیں گے. لیکن ان فتنوں سے نجات پانے کا صرف ایک ذریعہ ہوگا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت، صحابہ کرام کی سنت، صحابہ کرام کے آثار، صحابہ کرام کے فتاوے، صحابہ کرام کے اقوال، یہی ہے منہج سلف. عزیزان گرامی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث پر عمل نہ کرنے کی صورت میں انسان فتنے کا شکار ہو جائے گا. اور عمران حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے حلقہ احباب میں تشریف فرما گئے، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا اور کہا لا تحدثون الا بالقرآن، قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو مجلس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، صرف قرآن، قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں. اس کے بعد عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ادھر آؤ، ادنو قریب ہو جاؤ. فدنا، وہ قریب ہوا اور یہ کہا ارأيت لو أكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 وصلاة المغرب 3 تقرأ في 2؟ یہ بتاؤ اگر تم کو تمہاری پوری ٹیم کو قرآن کے اندر تلاش کرنے کے لیے دے دیا جاؤ پورے قرآن کے اندر تلاش کرو، ظہر کی کتنی رکعت ہے، عصر کی کتنی رکعت ہے، اور وہ رکعت کیسے ادا کی جائیں گی، مغرب کی 3 رکعت ہے، مغرب کی ابتدائی 2 رکعت میں جہری قرات کرتے ہو اور آخری رکعت میں سری قرات کرتے ہو، کیا قرآن کے اندر پاؤ گے؟ تم تھک جاؤ گے، پورے قرآن کے اندر یہ حکم آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بعد کہا ارأيت لو قلت انت واصحابك الى القرآن اكنت تجد صلاة الطواف 7، کیا تم 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا قرآن کے اندر پاؤ گے؟
وہ بھی طواف بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کا طواف کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، طواف کرنے کی کیفیت کیا ہے، چکر لگانے کی کیفیت کیا ہے، پورے قرآن کے اندر کہیں بھی یہ کیفیت کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا قوم خذوا عنا، اے میرے قوم کے لوگوں مجھ سے سیکھ لو، نبی کی سنت، نبی کی حیثیت کیا ہوا کرتی ہے مجھ سے سیکھ لو۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ إِلَّا تَفْعَلُوا لَتَضِلُّنَّ، اگر تم حدیث کی حیثیت نہیں سمجھو گے اور حدیث کو نہیں مانو گے تم سارے کے سارے واللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کی تعلق سے کہا، اس فتنے کے تعلق سے کہا۔ اور کون سا دور ہے؟ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ فتنہ پنپ رہا ہے، دھیرے دھیرے سر اٹھا رہا ہے۔ اور حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کانا جبرائیل ينزل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ينزل علیہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل ایسے ہی سنت کو لے کر کے نازل ہوتے تھے جیسے قرآن کو لے کر کے نازل ہوتے تھے، جیسے قرآن کا نزول ہوتا تھا ویسے حدیث کا حکم اور مفہوم، معنی، تشریح اور قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی کہتے ہیں کہ ان رجلا قال مطرب بن عبداللہ بن شخیر، کہ ایک آدمی نے مطرب بن عبداللہ بن شخیر سے کہا لا تحدثنا الا بالقرآن، قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مطرب بن عبداللہ بن شخیر نے اس سے کہا ادھر آؤ، آیا اور کہا انا واللہ لا نريد من بالقرآن بدلا، ہم قرآن کے مقابلے میں فضیلت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے کوئی کتاب نہیں جانتے ہیں، ولكننا نريد من هو بالقرآن أعلم، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کا سب سے زیادہ ماہر کون ہے؟ قرآن کا سب سے زیادہ ماہر وہی ہوگا جو سنت کا جانکار ہوگا، سنت کا جاننے والا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر حدیث رسول کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اسی لیے ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی، امام اوزاعی، امام مکحول، یحییٰ بن کثیر، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا القرآن احوج الی السنہ والسنۃ قاضیۃ علی الکتاب، قرآن سنت کی زیادہ محتاج ہے، محتاج ہی نہیں بلکہ سنت قرآن پر قاضی کی حیثیت رکھتی ہے، سنت حدیث قرآن پر قاضی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ قرآن کے اندر مجمل احکام ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے کیا مفہوم ہے۔ قرآن کے اندر صرف کہہ دیا گیا کہ ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو، کہاں سے کاٹا جائے گا؟ ایک مرتبہ کاٹا گیا، چوری کیا تو آپ نے ہاتھ، سوال پیدا ہوتا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ چوری کتنا کیا ہے، کتنی مقدار پر ہاتھ کاٹا جائے گا آپ کو نہیں معلوم ہے۔ دوسری مرتبہ چوری کیا، کیا کاٹا جائے گا، کہاں سے کاٹا جائے گا، کیا کیفیت ہوگی؟ 4 مرتبہ 5 مرتبہ چوری کیا، کیا کیفیت ہوگی؟ ساری تفصیلات قرآن کے اندر نہیں ملے گی۔ قرآن نے صرف کہہ دیا والسارقۃ والسارقہ۔ اسی طریقے سے آپ کو سفر کرنا ہے، سفر میں قصر کا حکم دیا گیا، لیکن قصر کی تفصیلات کیا ہیں؟ قصر کیسے کریں گے، جمع بین الصلاتین کب کریں گے، کب کیسے کریں گے، اس کی تفصیلات، اس کے حکام کیا ہیں، آپ کو یہ ساری جانکاری قرآن کے اندر نہیں مل سکتی، اور ساری کی ساری چیزیں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملے گی۔ اسی لیے ایک بڑا پیارا قول ہے ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اذا حدثت الرجل بالسنہ فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن فعلم انه ضال مضل، یعنی جب تم کسی آدمی سے حدیث کو بیان کرو، حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتا چھوڑو حدیث کی بات، حدیث کی کیا بات کرتے ہو، قرآن کی بات کرو، فعلم انه ضال مضل، تو یہ سمجھو کہ آدمی خود بھی گمراہ ہے، سماج کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، سنت کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی قرآن کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و ارشاد کی 2 قسمیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کتاب اللہ کے اندر جن احکام کے اندر اجمال پایا جاتا ہے، تفصیل نہیں پائی جاتی ہے، اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث اور سنت کی روشنی میں دیتے ہیں۔ جیسے ہم کو نماز پڑھنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، وضو کا طریقہ کیا ہو، اور قرآن کے اندر کہہ دیا گیا کہ اذان دیا جائے، لیکن اذان کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے اذان دی جائے گی، یہ ساری تفصیلات ہم کو حدیث کے اندر ملے گی، قرآن کے اندر یہ تفصیلات ہم کو نہیں مل سکتی ہے۔ تو اجمال کی تفصیل
جو قرآن کے اندر جن آیات کے اندر اجمال پایا جاتا ہے اس کی تفصیل آپ ہم کو اور آپ کو حدیث کے اندر ملے گی. اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے ہی نہیں, سرے سے وہ حکم موجود ہی نہیں ہے. اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ جیسے کوئی بچی پہلے سے آپ کے عقد نکاح میں ہے, آپ کے عقد میں ہے, آپ کے نکاح میں ہے, اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری شادی کرنے کے لیے اسی عورت کا آپ نے انتخاب کیا ہے جو آپ کی موجودہ بیوی کی خالہ یا پھوپھی ہے. آپ کے موجودہ بیوی کی خالہ یا پھوپھی ہے, اس دوسری عورت سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے. قرآن کے اندر یہ حکم موجود نہیں ہے, حدیث کے اندر یہ حکم موجود ہے. پالتو گدھے کی حرمت کا حکم قرآن کے اندر موجود نہیں ہے, حدیث رسول کے اندر موجود ہے. جتنے درندے کھانے والے ہیں, جو درندے جفاڑ کھاتے ہیں لوگوں کو, اس تمام کے تمام درندوں کی حرمت, زیناب درندوں کی حرمت, پنجوں والے درندوں کی حرمت, ساری کی ساری تفصیلات حدیث کے اندر ہے. قرآن کے اندر یہ ساری تفصیلات نہیں ہے. اس کو کہا جاتا زیادۃ علی حکم الکتاب, کتاب اللہ سے زائد ہو, یعنی قرآن کے اندر وہ حکم موجود نہیں. اسی طریقے سے عزیزان گرامی, لہذا معلوم یہ ہوا کہ سنت رسول لازم ہے. جس زندگی میں سنت رسول نہیں ہے, حدیث رسول نہیں ہے, وہ انسان روشن خیال ہے, ملحد ہے, زندیق ہے اور راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے انسان. ایسے انسان کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان سے حدیث رسول بیان کی جائے, ارے چھوڑو اپنی حدیث اپنے گھر رکھو, کیوں ہم سے بیان کر رہے ہو؟ اپنی حدیث اپنے گھر رکھی ہے, حدیث بار بار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. ایسے روشن خیال بہت سارے لوگ سماج کے اندر آپ کو ملیں گے عزیزان گرامی. اس لیے روشن خیالی کے فتنے میں آنے کی کوشش نہ کریں. ایسے راستے, ایسے ڈگر کو منتخب کریں جو ڈگر سلف کا ڈگر ہے, جو راستہ اہل حدیث کا راستہ ہے, سلفیوں کا راستہ ہے, اور فتنہ پروروں کا راستہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, مزید آگے آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں, ان احادیث پر ایک سب سے بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے, وہ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن جو مدون کی گئی, مرتب کی گئی, یہ دوسری صدی ہجری کے بعد, یعنی 200 سال گزرنے کے بعد حدیث کو لکھنے کا حکم دیا گیا. لوگوں نے لکھا, علماء نے لکھا, محدثین نے لکھا. بڑا پھسپھسا نعرہ ہے یہ. اس نعرے میں دمی نہیں, یہ نعرہ نہایت نازک, نہایت کمزور نعرہ ہے. اور اس کے ذریعہ امت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ امام بخاری نے اپنی خواہشات نفس کے اعتبار سے حدیث کو لکھ لیا, امام مسلم نے اپنی مرضیات کے اعتبار سے, ہوائے نفس کے اعتبار سے حدیث کو نوٹ کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں عزیزان گرامی. اور بڑا افسوس ہوتا ہے, دوسرے تمام لوگ گمراہ ہوئے, لیکن ابھی جلد آپ دیکھیں ایک بڑا نام ہے شبیر اظہر میرٹھی کا, ایک بڑا نام ہے شبیر اظہر میرٹھی کا. انہوں نے بخاری کی حدیث پر نقد کیا, بخاری کی حدیث کو شک کے دائرے میں داخل کر دیا, ایک موٹی سی کتاب لکھ دیا, امت کے درمیان ایک فتنہ برپا کیا. الحمدللہ پاکستان سے وہ کتاب چھپ کر کے آئی حافظ ابو حیا نوری کی قلم سے, جس پر حافظ زبیر علی زئی کی تقدیم ہے, نظر ثانی ہے, پڑھنے کے قابل ہے. اپنے طلباء عزیز سے میں کہوں گا اپنے مطالعے میں اس کتاب کو لازم رکھیں. اور یہ کتاب آپ کے مکتبہ فہمیہ پر الحمدللہ دستیاب بھی ہے, پڑھیے. شبیر اظہر میرٹھی بڑا نام ہے, لیکن بخاری کی حدیث میں شکوک اور شبہات کو ڈالنے کی کوشش کی. تو عزیزان گرامی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث رسول کی اگر اہمیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو لکھنے کا حکم دیتے جیسے قرآن کو لکھنے کا حکم آپ نے دیا, یا جس اہتمام کے ساتھ آپ کے زمانے میں قرآن لکھا گیا اسی اہتمام کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھی جاتی. یہ بات سچ ہے کہ بعض حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے, اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. لوگوں, میرے تعلق سے اگر کچھ لکھنا ہے تو صرف قرآن کو لکھو, قرآن کے علاوہ اگر کوئی چیز لکھتے ہو تو اس کو مٹا دو.
اولاً اس روایت پر اختلاف ہے امام بخاری اور امام مسلم کا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مرفوع قرار دیا ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موقوف کہہ کر کے معلول قرار دیا ہے اور کہا جب موقوف روایت ہے تو اسی صورت میں وہ قابل حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں دوسری صحیح احادیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے کیوں منع کیا تھا؟ یہ بھی اسباب جاننے کی کوشش تو کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو لکھنے کے جواز پر دلالت کر رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن، یعنی میری باتوں کو مت لکھو، قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو. ممانعت کے اسباب اور وجوہات کئی ایک ہیں، ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ابھی صحابہ کرام اسلام لا رہے ہیں، نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے لیے تمیز کرنا مشکل ہے کون قرآن ہے کون حدیث ہے. صحابہ کرام کے لیے تمیز کرنا مشکل ہے، ایک کی مجلس میں قرآن کا نزول بھی ہو رہا ہے اور وہیں اللہ کے رسول بھی بیان کر رہے ہیں. اگر صحابہ کرام حدیث لکھنے میں مشغول ہو جاتے تو ان کا اعتماد اسی کتابت پر ہو جاتا، اسی تحریر پر ہو جاتا، اور قرآن جو لکھنے کا حکم دیا تھا قرآن کی جانب سے ان کی توجہ کمزور ہو جاتی اور قرآن لکھنے سے دور ہو جاتے. یہ پہلی وجہ بیان کیا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. اسی طریقے سے دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس حفظ کا ملکہ، یادداشت کا ملکہ بہت بڑا ملکہ اور بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تکتبوا عنی، لکھو نہیں میری حدیث ہے. اس لیے جب لکھنا شروع کر دو گے تو تمہارا اعتماد کلی تمہاری تحریر پر ہو جائے گی، تمہاری کتابت پر ہو جائے گی، اور جب کتابت پر ہو جائے گی تو یادداشت کمزور ہو جائے گی. اسی لیے بارہا میں اپنے شاگردوں کو، اپنے طلبہ سے کہتا ہوں آج سے کچھ سال پہلے آپ جائیے، کچھ سال پہلے جائیے جب لینڈ لائن ہوا کرتا تھا یا جب موبائل میں نمبرات کے سیو کرنے کا، محفوظ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو عام طور سے لوگ اہم نمبرات کو محفوظ کرتے تھے اپنے دل و دماغ میں، یاد رکھتے تھے ابو کا نمبر کیا ہے، خالہ کا نمبر کیا ہے، پھوپھی کا نمبر کیا ہے، یعنی اہم نمبرات کو یاد رکھتے تھے. لیکن جب سے موبائل کے اندر سیو اور حفاظت، نمبر کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہم کو مل گیا، ہم کو اور آپ کو خود کا نمبر نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا موبائل نمبر کیا ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہمارا اعتماد کتابت پر ہو گیا، ہمارا اعتماد یہاں سے کمزور ہو گیا. اسی لیے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ کرام لکھتے تھے لیکن صحابہ کرام لکھنے کے بعد مٹا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ اچھی طریقے سے مراجعہ کر سکیں، اچھی طریقے سے اس کو یاد کر سکیں. یہ دوسری وجہ ہوئی. تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک ہی دفتر میں قرآن اور حدیث کو نہ لکھا جائے. ایک ہی کاپی میں، ایک ہی صحیفے کے اندر قرآن اور حدیث کو نہ لکھا جائے. اگر ایک ہی صحیفے کے اندر، ایک ہی دفتر کے اندر، ایک ہی کاپی میں قرآن کو، حدیث کو لکھ دیا جائے گا اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں، تو اسی صورت میں صحابہ کرام کے لیے تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ ہر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا، انہی صحابہ کرام کو آپ نے منع کیا تھا جن کی یادداشت کافی مضبوط تھی، کہیں یادداشت ان کی کمزور نہ ہو جائے. یہ 4 اسباب ہیں. اگر مزید تفصیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو آپ جائیے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقیید العلم، بڑی تفصیل کے ساتھ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو چھیڑا ہے اور ایک اچھا نتیجہ، ایک اچھا رزلٹ ہم طلبہ کو، ہم علماء کو دیا ہے. عزیزان گرامی، تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک بڑا اعتراض، ایک تو اللہ کے نبی نے شروع میں لکھنے سے منع کر دیا تھا، اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بات آ گئی. اب ان دلائل کو دیکھیں جن کے اندر احادیث کے لکھنے کی اجازت موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما من الصحابة احد اکثر حدیثا منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن عاص فانه يكتب وانا لا اكتب. یعنی صحابہ کرام میں مجھ سے زیادہ کسی بھی صحابی کو حدیث یاد نہیں، کسی صحابی کے بعد مجھ سے زیادہ حدیث کسی کے پاس نہیں،
صرف میرے پاس سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی عادت یہ تھی کہ نبی کی مجلس میں رہ کر کے نبی کی ساری فرمودات کو نوٹ کرتے تھے, ساری چیزوں کو نوٹ کرتے تھے. اسی لیے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی کی مجلس میں جب بیٹھتا تھا جو کچھ سنتا تھا ساری چیزوں کو نوٹ کر لیتا تھا. اس کے بعد قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور یہ کہا عبداللہ یہ بتاؤ کہ تم نبی کی ساری باتوں کو نبی کی مجلس میں نوٹ کر لیتے ہو, والرسول یتکلم فی الغضب والرضا, اور نبی کبھی غصے کی حالت میں گفتگو کرتے ہیں, کبھی خوشی کے عالم میں گفتگو کرتے ہیں, نبی کی ساری باتوں کو تم نوٹ کر لیتے ہو. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نبی کے پاس گیا اس اعتراض کو لے کر کے, اس شبہے کو لے کر کے. تو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق. اے عبداللہ بن عمرو بن عاص, میری مجلس میں جب تک تم رہو ساری کی ساری چیزوں کو نوٹ کرتے رہو, اس لیے کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کبھی کوئی چیز غلط صادر نہیں ہوا کرتی. یہ نبی کے زمانے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھ رہے ہیں اور نبی نے منع نہیں کیا ہے. اور لکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس ہے اور یاد کرنے کے اعتبار سے ابو ہریرہ کے پاس ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگوں کو آپ امان دے رہے تھے, تحریری امان دے رہے تھے کہ جا کر کے سکون کے ساتھ مکہ میں رہو. ایک شخص آیا ابو شاہ اور آپ نے کہا اکتبو لابی شاہ, ابو شاہ کے لیے لکھ دو. آپ نے لکھنے کا حکم دیا. اگر نبی کے زمانے میں لکھنا حرام تھا, ناجائز تھا, تو آپ نے لکھنے کا حکم دیا. کیوں دیا؟ لکھنے کی اجازت آپ نے کیوں مرحمت فرمائی؟ اور اسی طریقے سے ایک چوتھی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں, آپ جب مرض الموت میں ہیں, موجود صحابہ کرام سے کہا یوتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ, میرے صحابہ کوئی کاغذ لاؤ, کوئی کاغذ کوئی کاپی لاؤ, تم لوگوں کے لیے کچھ لکھ دوں, لا تضلوا بعدہ, کہیں میرے بعد یا اس تحریر کے بعد کہیں تم لوگ گمراہ مت ہو جانا. آپ نے لکھی یہ 5 حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں عزیزان گرامی, اور یہ 5 حدیثیں اس بات کی دلالت پیش کر رہی ہیں کہ نبی کے زمانے میں لکھنے کی اجازت تھی, صحابہ کرام نے لکھا. اور آپ کو اس سے زیادہ حیرانی ہوگی کہ صحابہ کرام نے جو صحیفے تیار کیے تھے نبی کے زمانے میں, نبی کی زندگی میں, نبی کی حیات میں, وہ صحیفے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو فرائض الصدقہ کہا جاتا ہے, صحیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیفہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو صحیفہ صادقہ بولا جاتا ہے, صحیفہ عبداللہ بن ابی اوفا, صحیفہ ابو موسیٰ اشعری اور صحیفہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحیفے ایسے ہیں جو نبی کے زمانے میں مدون کیے گئے, صحابہ کرام نے مدون کیا, تدوین کیا حدیث کی. یہ تمام شواہد یہ دلالت کر رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں لکھنے کا سلسلہ کثرت کے ساتھ موجود تھا. اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو, اپنے بچوں کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے قید یا بنی قید العلم بالکتاب کنا لا نعد علم من لم یکتب علمہ علما, اے میرے بچوں لکھو, اس لیے جو لکھتا نہیں ہے اس کا علم مضبوط نہیں ہوتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا قید العلم بالکتاب وخیر ما قید بعلم الکتاب, یعنی لوگوں لکھو, اس لیے کہ سب سے بہترین علم وہ ہے جس کو لکھ کر کے محفوظ کیا جائے. اسی طریقے سے عبداللہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قول موجود گئے, اور اسی طریقے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مسکین تھے بیچارے, اور حدیث کا شغف, حدیث کا شوق کتنا ان کو تھا. کہا کرتے ہیں یش کی وہ اعلان کرتے تھے, علم کا ذخیرہ ان کے پاس تھا, بہت سارا علم تھا, بہت ساری احادیث تھی, تو کہتے تھے من یشتری منی علم بدرہم, لوگوں مجھ سے 1 درہم میں علم کون خریدے گا, 1 درہم میں علم کون خریدے گا, یعنی کوئی حدیث آ کر کے مجھ سے پڑھ لے 1 درہم دے دے. ابو خیثمہ کہتے ہیں جو ان کے خاص ہیں,
کہتے ہیں یشتری منہ صحیفۃ بدرہم فیکتب فیہا العلم، یعنی علی بن ابی طالب اس ایک درہم سے ایک کاپی، ایک دفتر خریدتے تھے، پھر اس کے اندر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، طلباء عزیز، ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے یہ، ہم کاغذات کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ سعید بن جبیر کہ میں جب عبداللہ ابن عباس، اپنے استاد عبداللہ ابن عباس کی مجلس میں ہوتا تھا، میں اتنا زیادہ لکھتا تھا، جب کاپی بھر جاتی تھی تو میں اپنے جوتے کے پشت پر لکھتا تھا، اور جب جوتے کا پشت بھی بھر جاتا تھا تو میں اپنی ہتھیلی پر ان حدیث کو لکھا کرتا تھا۔ یہ لکھنے کا سلسلہ، چاہے عامر شابی ہو، چاہے صالح کیسان ہو، چاہے زوری ہو، چاہے اسی طریقے سے سعید بن جبیر ہو، مجاہد بن جبر ہو، تمام لوگوں کے ہاں، صحابہ کے بعد تابعین کے ہاں بھی ہیں، جیسے صحابہ کرام کے صحائف ہیں ایسے تابعین اعظام کے بھی صحائف ہیں۔ اگر مکمل تعداد آپ کو بتائی جائے تو تابعین اعظام کے صحائف کی تعداد تقریباً 42 ہے عزیزان گرامی، تقریباً 42 ہے۔ ان میں سے چند مشہورے ہیں: صحیفہ سعید بن جبیر، صحیفہ مجاہد بن جبر المکی، صحیفہ ابو سبیر محمد بن مسلم بن تدرس، صحیفہ ابو قلابہ، صحیفہ حشام بن عروہ بن زبیر۔ یہ چند صحیفے تابعین کے ہیں، ورنہ تقریباً 42 صحیفے ہیں جو عہد تابعین میں، تابعین کے زمانے میں لکھے گئے۔ تو ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھیں، امام بخاری نے ایسے ہی لکھ لیا ہے۔ عزیزان گرامی، لوٹتے ہیں ایک بڑی چیز کی طرف۔ آپ سے وقت مانگ رہا ہوں تھوڑا سا، اور نماز عشاء آپ پڑھ لیں گے تاخیر سے انشاءاللہ افضل رہے گا، بہتر رہے گا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے، ہم نے شبہ ڈال دیا کہ نبی کے زمانے میں لکھنے کا سلسلہ موجود نہیں تھا، لوگ شک میں مبتلا ہو گئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ شبہ ڈالا گیا جس کے بانی، جس فکرے کے بانی، جس نظریے کے بانی مولانا امین احسن اصلاحی، جن کو ابھی کتاب آپ کو دی جائے گی، وحید الدین فراغی، آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھیے ان کی کتابوں کو، کتنے سارے باطل نظریات آپ کو ملیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں عزیزان گرامی، عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں آپ جو بھی کتاب پاؤ ساری کتابوں کو پڑھا کیجئے، آپ کو اچھی تعبیر آئے گی، آپ کو کم از کم الفاظ کے ذخائر مل جائیں گے۔ یہ گمراہ کن مشورہ ہے، یہ گمراہ کن مشورہ ہے۔ ایک قاری جب بھی مطالعہ کرتا ہے کسی کتاب کو تو مصنف سے ضرور متاثر ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ اس لیے اگر آپ کو ادب سیکھنا ہے، ایسی چیز کو پڑھیے جو آپ کو منہج بھی دے، آپ کو علم دے بھی، آپ کو تعبیرات بھی دے، آپ کے پاس بہترین عبارت آ جائے، اور اس میں سب سے بہترین اردو میں اگر آپ اس فن میں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو مت پڑھیے شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی گجرانوالہ کو، ان کی کتابوں کو آپ پڑھیے۔ ایسی تعبیر کہ آپ کو لغت اٹھانے پر مجبور کریں گے، وہ ایسی نادر تعبیرات استعمال کرتے ہیں۔ اور ان جیسے علماء کو چھوڑ کر کے ہم ناولوں کے پیچھے، گمراہ کن کتابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جہاں ہمارا نظریہ خراب ہوتا ہے، جہاں ہماری فکر خراب ہوتی ہے، ہمارا منہج خراب ہوتا ہے، جو علم آتا ہے نازک آتا ہے، کمزور آتا ہے۔ اس لیے ہر کتاب کو پڑھنے کی اگر ایسا ہے تو بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کتاب لکھ دی؟ کتب حذر منہ العلماء، بکر ابو زید نے مستقل کتاب لکھی، کتب حذر منہ العلماء، ایسی کتابیں جن کو علماء نے پڑھنے سے روکا ہے، ڈرایا ہے۔ ہر کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، پہلے دیکھیے اس مصنف کا منہج کیا ہے، معیار کیا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، کیا دینا چاہتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نظریہ کہ قرآن کریم کے بعد حدیث رسول ثانوی درجہ رکھتا ہے، بڑا آپ کو سمجھنا، آپ سمجھیے، تھوڑا سا غور کیجئے، قرآن کریم کے بعد حدیث رسول ثانوی درجہ رکھتا ہے، کتنا خطرناک فکر ہے یہ۔ یعنی حجیت کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے، استدلال و استنباط کے اعتبار سے کیا کیا؟ قرآن کریم کے بعد حدیث کو رکھ دیا۔ ابھی یہ بات آئی کہ حجیت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کے درمیان کوئی تقدیم و تاخیر نہیں،
کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی حکم حدیث سے ثابت ہو, کوئی حکم قرآن سے ثابت ہو, جہاں سے ثابت ہو اس کو لیا جائے گا, کسی کو فوقیت نہیں دی جائے گی. ہاں شرف کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے, مرتبے اور مقام کے اعتبار سے قرآن مقدم ہے, قرآن متواتر ہے, معجز للبشر ہے, متعبد بھی تلاوت کی گئی ہے, اس کے ذریعہ تلاوت ہوتی گئی, جیسا کہ آپ فرق جانتے ہیں. تو یہ فرق شرف کے اعتبار سے ہے, لیکن حجیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اگر اس سلسلے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے. اب شیخ عبدالغنی عبدالخالق کی کتاب حجت السنہ, اسی طریقے سے پڑھیے شیخ دکتور ضیاء عمری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بحوث فی تاریخ السنہ, اسی طریقے سے پڑھیے دراسات فی الحدیث النبوی شیخ مصطفیٰ العظمی رحمۃ اللہ علیہ کی. ان تمام کتابوں کے اندر آپ کو, اور اسی طریقے سے مصطفیٰ سباعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی مکانۃ السنہ, اسی طریقے سے لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکانۃ السنہ, ان کتابوں کو پڑھیے. آپ کو علم نہیں, علم کا انبار, علم کا دریا, علم کا سیلاب ملے گا, اور اس موضوع کے تعلق سے بہت کچھ آپ کو ملے گا عزیز طلبہ, اس لیے پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس فکر کے بانی میں نے کہا کہ ثانوی درجہ دینے میں مولانا امین احسن اصلاحی کا سب سے بڑا رول ہے, اور ان کا ساتھ دینے والے حمید الدین فراہی ہیں, حمید الدین فراہی ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرا نظریہ, انکار حدیث کا ایک چور دروازہ منتخب کیا گیا, ایک چور دروازہ. وہ چور دروازہ کیا ہے کہ حدیث اور سنت کے درمیان فرق ہے. یہ اتنا خطرناک ہے. حدیث اور سنت کے درمیان اگر آپ فرق کر لیں کہ حدیث وہ ہے جس کو آپ نے زندگی میں ایک بار یا دو بار کیا ہو, اور شیخ اسماعیل سلفی گجرانوالا نے اس باب میں مولانا امین احسن اصلاحی کی خوب رگڑا ہے حجت حدیث کے اندر, خوب کھنچائی کیا ہے کہ ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ حدیث اور سنت کے درمیان فرق ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس فکر کو سب سے پہلے دینے والا شخص مصطفیٰ سباعی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا السنہ و مکانتها فی التشریع الاسلامی کے اندر کہ اس فکر کو حدیث اور سنت کے درمیان فرق ہے. ایک مستشرق شخص ہے جس کا نام گولڈ زیہر ہے. گولڈ زیہر نے سب سے پہلے یہ فکر دی گئی. اور اسی طریقے سے حدیث اور سنت کے درمیان مولانا امین احسن اصلاحی ہیں. پھر ماضی قریب میں آپ جائیں گے, ایک بڑا نام آپ دیکھیں گے دوسرے جماعت کے ہاں, جن کو کہا جاتا ہے مولانا طاہر حسین گیاوی. انہوں نے اپنے بیانات میں خوب للکارا ہے کہ حدیث اور سنت کے درمیان فرق ہے, سنت یہ ہے, حدیث یہ ہے. ان نابلد لوگ ہیں, نہیں جانتے اصول حدیث کو, نہیں جانتے اصول حدیث کی باریکیوں کو, علماء کی کتابوں کو, حدیث و سنت کس کو کہتے ہیں, کس کو کہا جاتا ہے, یہ اس چیز سے ناواقف ہیں. عزیزان گرامی, یہ انکار حدیث کا چور دروازہ ہے. اسی طریقے سے تیسرا شبہہ یہ ہے کہ حدیث قرآن کے معارض ہے. حدیث کیا ہے؟ قرآن کے معارض ہے. قرآن کے معارض یعنی جیسے مثال دیا اس سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین نے کذبات ثلاثہ, ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ, انی سقیم, یہ میری بہن ہے, یا اسی طریقے سے کہا بت کو میں نے نہیں توڑا ہے, فلاں نے توڑا ہے. اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا, اذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. جب نبی سچے ہیں, سچے نبی ہیں, تو نبی ایک ابراہیم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ جانتے نہیں تاریخ کس کو کہا جاتا ہے, تاریخ کس کو کہا جاتا ہے. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں قرآن کے اندر ہے, تو قرآن کے اندر بھی یہی کہا, فقال انی سقیم, میں بیمار ہوں. یہی تو کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے. تو پھر قرآن کا تعارض کہاں سے ہوا؟ قرآن کا تعارض کہاں سے ہوا؟ قرآن نے ان کے تعلق سے اس حکایت کو بیان کیا, اس واقعے کو بیان کیا. تو یہ شبہہ پیدا کیا جاتا ہے, اور اس شبہے میں پیش مولانا مودودی صاحب ہیں. اس شبہے میں پیش مولانا مودودی صاحب ہیں کہ کہا کہ نہیں قرآن کریم حدیث کے معارض ہے, انکار کر دیا جائے. اسی طریقے سے چوتھا شبہہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن صرف اور صرف تاریخی دستاویز ہے, اس کے علاوہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں. حدیث صرف اور صرف تاریخی دستاویز ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. عزیزان گرامی, ذرا آپ بتائیں, اگر حدیث صرف تاریخی دستاویز ہے
تو آپ بتائیں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کسی قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین کی ڈائریکٹ مخالفت نہیں کیا تھا، تو معاشرتی بائیکاٹ کیوں کیا گیا؟ ان کو سزا کیوں دی گئی؟ 50 دن کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اگر حدیث صرف تاریخی دستاویز ہے، اور عزیزان گرامی اس میں جائیں گے کچھ مثالیں اور ہیں، صرف ایک مثال میں آپ کو پیش کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوران نماز آپ کو وحی آتی ہے کہ آپ اپنے جوتے کو نکال دیجیے۔ آپ نے اپنے جوتے کو نکال دیا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی نماز کی حالت میں جوتا نکال رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی جوتا نکالنا شروع کر دیا، نکال دیا۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے کہا ما حملکم علی القاء نعالکم، تم نے اپنے جوتوں کو کیوں اتار دیا؟ قالوا رأیناک القیتنا علیک فالقینا نعالنا، ہم نے دیکھا ہے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے تو ہم نے بھی اتار دیا۔ اگر صرف تاریخی دستاویز ہے تو صحابہ کرام نبی کے ایک ایک عمل، ایک ایک فعل کو کرنے کے لیے بےتاب کیوں تھے، بے قرار کیوں تھے؟ کیوں یہ کہہ دیا گیا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار؟ اگر صرف تاریخی دستاویز ہے تو قرآن حدیث کو صرف جھٹلا دینے کی صورت میں، حدیث کو جھٹلا دینے کی صورت میں جہنم کی بشارت کیوں دی گئی ہے؟ جہنم کی وعید کیوں سنائی گئی؟ اور فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یہاں دردناک عذاب کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ اگر صرف تاریخی دستاویز ہے، اور اس فتنے میں اس شبہ کو کون ڈالا ہے؟ اس شبہ کو 3 لوگوں نے ڈالا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا ایک شخص جاوید غامدی، آج کل نوجوان خوب سنتے ہیں ان کو یوٹیوب پر۔ نوجوانوں سنو، یوٹیوب کے علماء کو جب تک آپ نہ سمجھ جائیں ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، تب تک آپ کے لیے سننا مناسب نہیں، گمراہ ہو جائیں گے عزیزان گرامی، گمراہ ہو جائیں گے۔ جاوید غامدی جیسا روشن خیال شخص، ملحد اور گمراہ شخص، لوگوں پر کرسی پر بیٹھ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ کہتا ہے حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، صرف تاریخی دستاویز ہے۔ اور اسی طریقے سے علی گڑھ کے اندر، یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے راشد شاذ، ان صاحب نے بھی خوب اس شبہ کو ہوا دیا، خوب بہکایا اپنی کتابوں کے اندر۔ ان کی کتابوں کو مت پڑھیے گا عزیز طلبہ، ان کی کتابوں سے بچیے جتنا بچ سکتے ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے تعبیر آئے، لیکن آپ کے ایمان کا سودا ہو جائے گا، آپ کے ایمان کو بیچ دے گا عزیزان گرامی۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا نام ہے سلیم جاوید کا۔ یہ تینوں نے مل کر کے اس شبہ کو خوب ہوا دی ہے کہ قرآن سے حدیث صرف ایک تاریخی دستاویز ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے آئیے، 5واں شبہ یہ پیش کیا گیا کہ حدیث کے معارض ہے، حدیث کے مخالف ہے، اس لیے حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے جب ان ساری چیزوں کو سنا جائے، اس لیے کہ کوئی بھی حدیث جب بھی تعارض کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے بظاہر تعارض ہے، ظاہر میں تعارض ہے، باطن میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اختلاف الحدیث کے اندر اس موضوع کو خوب بیان کیا ہے اور کہا کہ کسی بھی حدیث کے درمیان کوئی تعارض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، تمام کی تمام حدیثیں جو مختلف الحدیث کے قبیل سے آتی ہیں، جن کے درمیان بظاہر تعارض ہے، تمام کے درمیان جمع و تطبیق دینا آسان اور بالکل سہل ہے۔ تقریباً 50 قاعدوں کو بیان کیا ہے۔ آپ پڑھیے اس سلسلے میں امام شافعی کی کتاب اختلاف الحدیث، تعویل و مختلف الحدیث، اسی طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل الآثار اور شرح معانی الآثار، اسی طریقے سے اسامہ خیاط کی کتاب اختلاف الحدیث و موقف النقاد منہ، ان کتابوں کو پڑھیے، ساری تفصیلات ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک شبہ ایک پیدا کیا گیا، صحابہ کرام کو مجروح قرار دے دیا گیا کہ سارے صحابہ جرح کے قابل ہیں، صحابہ کرام کی روایت لینے کے قابل نہیں ہیں۔ اس شبہے میں سب سے پیش رافضہ ہیں۔ رافضہ نے چند صحابہ کرام، تقریباً 9 صحابہ کرام ہیں، 9 صحابہ کرام اور آل بیت کو چھوڑ کر کے کہا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب مرتد ہیں، سب کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے
تاکہ احکام کی جتنی ساری احادیث ہیں ساری کی ساری احادیث کو رد کر دیا جائے۔ رافضہ سب سے پہلے آتے ہیں اس میں، ورنہ مرزا علی انجینئر بھی ہے جن کو خوب سنتے ہیں لوگ، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کتابی عالم ہوں۔ آج تک عبارت پڑھتے ہوئے آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا۔ مرزا علی انجینئر خوب ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو، اور صحابہ کرام پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا تنقید، کیا اعتراضات اس نے کیے، کتنے جرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا نام ہندوستان کے اندر ابھی ماضی قریب میں ندوہ کے صاحب تھے، سلمان ندوی صاحب، خوب ہرزہ سرائی کیا انہوں نے، خوب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹنے کی کوشش کیا اور الگ الگ تعریفات پیش کرنے کی کوشش کیا کہ صحابی وہ نہیں ہے جو نبی سے صرف تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کر لے، طرح طرح کی باتیں پیش کیا۔ صحابہ کرام پر جرح کرنا، اس کے پیچھے ایک منصوبہ بندی یہ ہے کہ ایسی احادیث کو رد کر دی جائے جو ان کے موافق نہیں ہیں عزیزان گرامی۔ اسی طریقے سے تجربات کی روشنی میں احادیث کا انکار کرنا، تجربات کی روشنی میں احادیث کا انکار کرنا۔ تجربات کیا ہے؟ یعنی آج دنیا مانتی ہے کہ سیاحوں نے اور دنیا گھومنے والوں نے پوری دنیا کو تقریباً گھوم لیا ہے، کہیں بھی دجال نہیں ملا، کہیں بھی یاجوج نہیں ملا، اس لیے یاجوج کی کوئی حقیقت نہیں اور دجال کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ فکرہ پیش کیا، اور اس فکرے کو پیش کرنے میں کون ہے؟ مودودی صاحب ہیں، حمید الدین صاحب فرائی ہیں، خوب پیش کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑا نام یہ ہے وحید الدین خان صاحب، وحید الدین خان صاحب بھی جو بہت بڑے قلم کار تھے، بہترین قلم تھا ان کے پاس، صلاحیت دیا تھا اللہ نے، لیکن ایسا جدید فکر اپنایا انہوں نے، مغربی تہذیب سے اس قدر مرعوب ہو گئے کہ احادیث رسول میں شک ڈالنے کی کوشش کر دیا انہوں نے۔ تو کہتے ہیں حدیث ماجوز کی کوئی حیثیت نہیں، حدیث جساسہ کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اتنا گھوما، کہیں بھی یاجوج نہیں ملا، کہیں بھی دجال نہیں ملا۔ اور اسی طریقے سے عقل کی کسوٹی پر اگر کھرا نہ اترے تو ان ساری احادیث کو انکار کر دے۔ اس کے پیشوا بہت بڑا نام عزیزان گرامی، شاید کچھ لوگوں کو برا بھی لگے، سر سید احمد خان کا ہے۔ سر سید احمد خان نے ہندوستان کے اندر فتنہ انکار حدیث کو جنم دیا، اور ان کے متبع خاص چراغ علی نے ان کی تائید کیا اور خوب پرچار کیا، کہا کہ اگر عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کسی چیز کو تو رد کر دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عقل کو معیار کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، رسول نے بنایا ہے، صحابہ نے بنایا، آپ کی عقل کو معیار کیسے مان لیا جائے؟ ہماری عقل کچھ اور کہتی ہے، زید کی عقل کچھ اور کہتی ہے، بکر کی عقل کچھ اور کہتی ہے، عقل کو معیار کیسے بنایا جائے؟ آپ کو حیرانی ہوگی، فرشتوں کا انکار کر دیا کہ فرشتوں کی کوئی حیثیت نہیں، جنت و جہنم کا انکار کر دیا، عذاب قبر کا انکار کر دیا، حشر و نشر کا انکار کر دیا، کہا کوئی حیثیت ان کی نہیں، دجال کا انکار، یاجوج کا انکار، ساری چیزوں کا انکار سر سید نے کیا عزیزان گرامی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو سمجھیے، ان کے فکر کو سمجھیے، اس کے بعد ان کو پڑھنے کی نقد کے اعتبار سے، تنقید کے نائے سے جب پڑھیں گے تب آپ کو کچھ علم ملے گا، جب آپ اس موضوع کے ما لہو و ما علیہ کو جانیں گے۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، احادیث کے انکار کرنے کی بہت سارے شبہ اور پیش کر دیتا ہوں کہ جو حدیث قیاس کے مخالف ہوگی، جو حدیث قیاس کے مخالف ہوگی اس کا انکار کر دیا جائے گا، اور اس میں سب سے پہلے قاضی عیسیٰ بن امان معتزلی ہے، جو حنفی ہے، معتزلی ہے، اور قاضی عیسیٰ بن امان کی اتباع ہندوستان، کوفہ، بغداد کے حنفیوں نے کیا کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہوگی اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ مثال حدیث مسرہ، حدیث مسرہ یا حدیث عرایا جو ہے کتاب البیوع وغیرہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں، ان ساری حدیث کا حنفیہ نے انکار کر دیا۔ اس سے زیادہ حیرانی یہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، اور ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کر حدیث عرایا کو اور حدیث مسرات کو عبداللہ بن مسعود سے ذکر کیا ہے رد کرنے کے لیے حنفیوں پر، کہ اگر ابو ہریرہ کو آپ فقیہ کہتے ہیں، غیر فقیہ کہتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود تو آپ کے نزدیک فقیہ ہیں، وہ بھی حدیث مسرات کو تسلیم کر رہے ہیں، حدیث عرایا کو تسلیم کر رہے ہیں، اب کہاں جائیں گے آپ؟ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب صرف یہ ہے
کہ آپ پڑھیے یہ مسابقہ جو کرایا جا رہا ہے حقیقت میں کافی حساس ہے. کتنے لوگ تو جانتے ہی نہیں فتنہ انکار حدیث ہے کیا. اور قابل مبارکباد ہیں مکتبہ فہیمیہ کے افراد اور ذمہ دار جنہوں نے ذہن میں اس مسابقے کے تعلق سے بات ڈالی. اور یہ جو کتابیں آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں انہوں نے فری میں ایسے امیدوار طلباء کے حوالے کرنے کی کوشش کیا گئے. کم از کم امت کے یہ نقیب ہیں, یہ ترجمان ہیں, یہ معاشرے میں پہنچیں گے, اس فتنے کی خطرناکی کے تعلق سے لوگوں کو روشناس کرائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے. اس لیے اللہ جزائے خیر دے مکتبہ فہیمیہ کے ذمہ داران کو اور اس مسابقہ کے ذمہ داران کو جنہوں نے ایک حساس اور نازک موضوع پر مسابقہ کرانے کی ذمہ داری اپنے کندھے پر لی ہے. اللہ رب العالمین اس راستے میں آنے والے تمام رکاوٹوں کو دور کر دے. عزیزان گرامی ایک چیز اور بتاؤں, مختصر چیز, کہ فتنہ انکار حدیث دو جگہ سے آیا ہے, ایک عرب میں ہے پھر بر صغیر میں. عرب میں عراق اور مصر ہے. مصر میں دو طائفہ ہے, دو جماعت ہے, ایک احمد عبدو ماہر کا ہے, احمد عبدو ماہر, اور احمد عبدو ماہر کے ہاں دو وسیلہ اپنایا گیا. مصر کے اندر ایک پرچہ نکلتا تھا المنار, مجلہ المنار, جس کے مدیر ہوا کرتے تھے رشید رضا مصری, جو مفسر بھی ہیں, ان کی کتاب ان کی تفسیر بھی ہے, کافی مشہور ہے. رشید رضا مصری مدیر ہوا کرتے تھے, رئیس التحریر ہوا کرتے تھے. ان کی ادارت اور ان کی ریاست میں دکتور توفیق صدقی کا ایک موضوع الاسلام هو القرآن وحدہ قسطوار میں شائع ہوا, کئی قسطوں میں شائع ہوا, الاسلام هو القرآن وحدہ. اور رشید رضا مصری نے اس عنوان کی, اس موضوع کی تائید بھی کیا, اور اسی موضوع کے اندر دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, دین خاص اور دین عام, سنت عملیہ اور سنت غیر عملیہ. یہ پہلا وسیلہ اپنایا گیا. دوسرا وسیلہ ہے ابو ریہ, محمود ابو ریہ, نہایت خبیث ترین انسان, خبیث ترین انسان عزیزان گرامی, جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب سے زیادہ طعن و تشنیع کیا. اس کی دو کتابیں آپ پڑھیے, شیخ المزیرہ ابو ہریرہ, الازوار علی السنہ المحمدیہ, اس دو کتاب کو آپ پڑھیے. اس نے اس کے اندر ابو ہریرہ کو لعن تان چاپلوس نہ جانے کیا کیا کہا, بیان بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہوا یہ شخص. آخر وقت میں یہ شخص مجزوم ہو گیا تھا, کوڑی ہو گیا تھا. بعض زائرین اس کے پاس جب گئے, ہم لوگوں کے جامعہ اسلامیہ کے استاد شیخ نور سیف جب ہم لوگوں کو الوز والوزاؤن پڑھا رہے تھے تو کہا کہ بعض زائرین جب گئے یہ کوڑی ہو گیا تھا شخص پورے طور سے, اور اس کی زبان پر ابو ہریرہ کے الفاظ آ رہے تھے. تو پوچھا گیا یہ بار بار ابو ہریرہ کا نام کیوں لے رہا, لکھا تو پوری زندگی پر, ان کے خلاف پھر کیوں لے رہا ہے. یعنی یہ احساس کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ پر میں نے جو لعن طعن کیا ہے اسی کا عذاب آج میں جھیل رہا ہوں, اسی کے عذاب میں آج مبتلا ہوں میں. یہ ابو ریہ ہے. ابو ریہ نے مصر کے اندر انکار حدیث بالخصوص ابو ہریرہ کی 5374 حدیث کا انکار کر دیا. اور ایک بڑا ادیب آپ کو ملے گا, ڈاکٹر احمد امین, فجر الاسلام, ضحى الاسلام, ظہر الاسلام, پڑھیے ان کی کتابوں کو. ان کتابوں کے اندر اس شخص نے صرف بخاری کی حدیث پر اعتراض کیا, تنقید کیا, خوب تنقید کیا, اس کے وزن کو کم کرنے کی کوشش کیا. اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کے ڈاکٹر احمد امین کا لڑکا حسین احمد امین, اس نے کیا کیا, نماز کی فرضیت ہی کا انکار کر دیا, کہا کہ کوئی حیثیت اس کی نہیں. پردے کا انکار کر دیا, چور کے ہاتھ کاٹنے کا انکار کر دیا, کہا کوئی حیثیت اس کی نہیں. اور اسی طریقے سے طٰہٰ حسین ہے. یہ سارے کے سارے لوگ مرعوب ہیں مغرب سے مرعوب ہو کر کے. عزیزان گرامی, تو اسی طریقے سے جب آپ مزید آئیں گے بر صغیر کے اندر تو بہت سارے نام آپ کو ملیں گے, جیسے غلام احمد قادیانی, غلام احمد پرویز, سر سید احمد خان, عبداللہ چکڑالوی, چراغ علی, عنایت اللہ مشرقی, حشمت علی لاہوری, رمضان مستری,
اسلم جیراج پوری، اسی طریقے سے مولانا مودودی، اسی طریقے سے وحید الدین خان، حمید الدین فراہی، اور بیشتر نام آپ کو ملیں گے۔ ابھی میں نے کہا شبیر ہزار میرٹی، جاوید غامتی، مرزا علی انجینئر، یہ سارے نام ایسے ہیں جو فتنے انکار حدیث کو ہوا دینے والے لوگ ہیں، اور سماج کے اندر دھیرے دھیرے یہ فتنہ لوگوں کے ہاں آ رہا ہے، بالخصوص ان لوگوں سے جو یونیورسٹیوں میں پہنچ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پہنچ رہے ہیں، عالم ہو کر کے پہنچ رہے ہیں، اور جب وہاں کی تہذیب، وہاں کی کلچر اور ثقافت سے جب متاثر ہوتے ہیں تو باقاعدہ علماء پر، مدارس پر، قرآن اور حدیث پر رقیق حملے کرتے ہیں، طرح طرح کے شبہات ڈالتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہے، دنیا میں جتنے فتنے آئے سب سے پہلے علماء نے ان کی معرفت کیا ہے، ان کے تعلق سے متنبہ کیا ہے، خبردار کیا، ان کا سد باب کیا ہے۔ یہ دوسرے جو لوگ دوسرے دنیا میں پڑھنے والے ہیں، انہوں نے کسی بھی فتنے کا کوئی سد باب نہیں کیا۔ داعش کا جب فتنہ آیا تھا سب سے پہلے علماء نے بتایا تھا یہ وقت کے خارجی ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ لیکن کچھ لوگ تھے اس وقت کا کہہ رہے تھے ابو بکر بغدادی آ رہا ہے جو وقت کا مجاہد ہے، رئیس المجاہدین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، طرح طرح کا نام لوگوں نے دیا تھا۔ تو علماء کا بہت بڑا کردار ہے سماج میں، اس لیے علماء کی قدر کریں، علماء کی وقعت کو جانیں، علماء ہی فتنوں کو پہچانتے ہیں اور علماء ہی فتنوں کا آپریشن کرتے ہیں، اور علماء ہی فتنوں کا سد باب بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس فتنے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حجت حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔